سیڈلرز ویلز میں صوفی میوزیکل عشق، انشا، ویلیو ورسٹی، شارق علی۔ چکن حلال نہ تھی، اسی لیے ویجیٹیرین کھانے کے نام پر بے نمک نامعلوم ساگ، گوبھی، چک پیز، خشک چاولوں اور گاجر دھنیے کے سوپ کو اپنا نصیب مان کر قبول کرنا پڑا۔ 7 ستمبر 2017 کی خوشگوار شام میں اور مونا مشرقی لندن میں واقع سیڈلرز ویلز تھیٹر کے سٹیج ڈور سے متصل آرٹ گیلری نما کیفے میں ہسپتال سے فارغ ہو کر بس ابھی پہنچے تھے۔ مقررہ وقت پر تھیٹر کے لاؤنج میں داخل ہوئے تو شو شروع ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ پاکستان ہائی کمیشن کے پروقار خیر مقدمی انتظامات دیکھ کر جی خوش ہوا۔ لندن میں آباد پڑھے لکھے، خوش لباس اور خوش ذوق پاکستانیوں اور دیگر شائقین کی کثیر تعداد صوفی میوزیکل عشق دیکھنے کے لیے موجود تھی۔ گہما گہمی میں بھی مہذب خوشگواری تھی۔ ویٹنگ لاؤنج میں ساتھ بیٹھے 80 سالہ بوڑھے انگریز سے گفتگو شروع ہوئی تو وہ سیڈلرز ویلز تھیٹر کا پرانا شناسا نکلا۔ بولا، میرے بچپن میں یہاں کا سب سے سستا ٹکٹ 6 پینس کا تھا۔ 1683 میں یہ ایک میوزک ہاؤس کے طور پر قائم ہوا تھا۔ پھر 18ویں صدی میں مداری کے تماشے، کتوں کے کرتب اور کشتی کے مقابلے بھی ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ اس نے اوپرا تھیٹر کی صورت اختیار کر لی۔ 19ویں صدی میں مزاحیہ اداکار گریمالڈی نے اس کی شہرت کو 4 چاند لگائے۔ 20ویں صدی کے شروع کی زبوں کے باعث اخباروں نے اسے زخمی پلے ہاؤس لکھا۔ پھر شمالی لندن کے عام لوگوں تک آرٹ، خصوصاً رقص کی سستی رسائی کے لیے اس نے شہرت پائی۔ حالیہ دور میں یہ 2004 میں نئی طرز اور آرائش کے ساتھ دوبارہ نمودار ہوا ہے۔ آج یہ میوزیکل پیش کرنے کی تمام جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ دروازے کھلے تو سرخ قالین سے گزر کر ہم اپنے سٹال تک پہنچے، جو مرکزی مقام پر سٹیج سے بہت مناسب فاصلے پر تھا۔ ہیر رانجھا 18ویں صدی کے مرد حکمران معاشرے میں عورت کی پسند و ناپسند کی آزادی کے لیے بھرپور جدوجہد اور مزاحمت کی کہانی ہے۔ سرنڈپ کی پروڈیوسر ہما بیگ نے وارث شاہ کی 600 برس پہلے لکھی اس داستان کو لندن کے سٹیج پر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ 2 معصوم دلوں کی محبت اور خاندانی عزت سربلند رکھنے کی منافقانہ کوششوں کے ڈرامائی ٹکراؤ کی یہ کہانی شیکسپیئر کے رومیو جولیٹ سے بہت ملتی جلتی ہے۔ ہم ٹی وی کے احسن خان اور چینل 4 کی رشیدہ علی، ہیر رانجھا اور منٹو سے شہرت پانے والے عدنان جعفر ولن کیدو کے کردار میں سٹیج پر آئے۔ این برینڈن اور ایمو نے موسیقی ترتیب دی ہے اور اوون سمتھ نے رقص۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کھیل میں پیش کیے گئے رقص اور موسیقی کے مظاہروں میں روایت اور جدت کا امتزاج ہے۔ تیزی سے تبدیل ہوتے دلکش سیٹ ڈیزائنز، انگریزی مکالموں میں اردو اور پنجابی کی خوشگوار ملاوٹ، گائیکی اور اداکاری کے بیشتر متاثر کن اور بعض کمزور مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ قوس قزح کے رنگوں جیسے کاسٹیومز، حسین زیورات اور اسکرین پر رنگین اور دلکش ڈیجیٹل عکاسی نے خوب رنگ جمایا۔ مجموعی طور پر پاکستان اور برطانیہ سے منتخب نوجوان فنکاروں کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے 17ویں جشن آزادی کے موقع پر اس پروڈکشن کو بھرپور سرپرستی دی۔ خاص طور پر ہائی کمشنر ابن عباس صاحب، منیر احمد صاحب اور مس نغمہ بٹ کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔